بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ مقام قادسیہ پر پڑاؤ ڈالا۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں لیکن ہم لوگ غالباً 7 یا 8 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے اور مشرکین کی تعداد 30,000 تھی۔ اس روایت میں تو یہی تعداد ہے، لیکن البدایہ میں سیف وغیرہ کی روایت میں لکھا ہے کہ مشرکین کی تعداد 80,000 تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مشرکین کا لشکر 1,20,000 میں تھا اور مزید 80,000 کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، اور ان کے ساتھ 33 ہاتھی تھے، جن میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو سب ہاتھیوں سے بڑا تھا، جو سب سے آگے تھا، اور باقی تمام ہاتھی اس سے مانوس تھے۔ رستم جو کہ مشرکین کا سردار تھا، اس کے لشکر والوں نے ہم سے کہا، نہ تمہارے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے، اور نہ ہتھیار ہیں، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا، ہم تو واپس نہیں جائیں گے، اور وہ ہمارے تیروں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور دوک دوک کہہ کر اپنی زبان سے ہمارے تیروں کو چرخے کے تکلے کے ساتھ تشبیہ دے رہے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات کو نہ مانا اور واپس جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا، اپنے سمجھدار آدمیوں میں سے ایک سمجھدار آدمی کو ہمارے پاس بھیجو جو ہمیں کھل کر بتائے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دریا پار کر کے ان کے پاس گئے اور تخت پر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے دربار والے غرائے اور چلائے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے اس تخت پر بیٹھنے سے میرا رتبہ بڑا نہیں اور تمہارے سردار کا گھٹا نہیں۔ رستم نے کہا، تم نے ٹھیک کہا، اور کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہا، ہماری قوم شر اور گمراہی میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی کو بھیجا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم لوگوں کو ان کے ہاتھوں بہت سا رزق دیا، اور اس رزق میں وہ دانہ بھی تھا جو اس علاقے میں پیدا ہوتا تھا۔ جب وہ دانہ ہم نے کھایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھر والوں نے کہا، اب ہم اس دانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں اس علاقے میں لے چلو تاکہ ہم یہ دانہ کھایا کریں۔ رستم نے کہا، اب تو ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا، اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم نے تمہیں قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جنگ نہ کرو بلکہ جزیہ دے دو۔ جب حضرت مغیرہ نے یہ کہا کہ تم جزیہ دے دو تو وہ سب غرائے اور چیخے اور کہنے لگے، ہماری تمہاری صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت مغیرہ نے کہا، لڑنے کے لیے تم دریا پار کر کے ہمارے پاس آؤ گے یا ہم تمہارے پاس دریا پار کر کے آئیں گے؟ رستم نے کہا، ہم دریا پار کر کے تمہارے پاس آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان پیچھے ہٹ گئے تو رستم کے لشکر نے دریا پار کر لیا۔ صحابہ کرام نے ان پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کو شکست دے دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام والی ہمت، جرت اور بہادری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔